الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں جو اب ہم آخری عقیدہ بیان کر رہے تھے وہ احوال آخرت تھا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کی بڑی بڑی عظیم نشانیاں کون سی ہیں، پھر قبر میں کیا معاملات ہیں، اٹھنے کی کیا کیفیات ہوں گی، پھر اسی طریقے سے جب ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں حساب و کتاب کی کیفیات، پل صراط سے گزرنا، شفاعت کس طرح ہوگی، ان تمام پہ تفصیلی کلام کرنے کے بعد ہم جنت کے موضوع پر آئے تھے، اور اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب آخری اس کے سلسلے کا ٹاپک ہمارا جہنم کے بارے میں تھا۔ جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنمیوں کی صفات اور ان کے داڑھ کی لمبائی چوڑائی، ان کا کھانا پینا، یہ وغیرہ عذاب کی کیفیات، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کا تفصیلی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے کہ یہ کوئی تصوراتی شے نہیں بلکہ حسی شے ہے، اور ایک نہ ایک دن ہم سب اس جہنم کو دیکھیں گے ضرور میدان معاشر میں، کیونکہ سامنے جہنم ہوگی۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر دنیا سے رخصتی عطا فرمائے اور اس سخت عذاب کے مقام سے بالکل محفوظ فرمائے، دور رکھے، اور جنت کو ہمارا دائمی ٹھکانہ بنائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حصی چیز ہے، باقاعدہ موجود ہے، اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور ہم ایک دن اس کو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس کا اعتقاد رکھنا اجمالی طور پہ لازم ہے کہ جہنم ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں دوزخی کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ حدیث نمبر 5428 اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ یہ کل بھی حدیث آئی تھی، احد پہاڑ 4.5 میل پر پھیلا ہوا ہے، اتنی بڑی داڑھ ہے، اور اس کی ران بیضاء کی طرح ہے۔ بیضاء ایک پہاڑ ہے، بہت طویل پہاڑ ہے، اتنی چوڑی اس کی ران ہوگی، اور اس کی آگ کی نشست گاہ، بیٹھنے کا مقام، جس آگ کے اندر وہ بیٹھے گا، ربضہ کی طرح 3 دن کی راہ ہوگی۔ یہ ربضہ ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 دن کے فاصلے پر ہے، گویا کہ بہت ہی لمبے چوڑے ایریے کے اندر وہ بیٹھا ہوگا، اور اس کو مختلف قسم کے عذابات ہو رہے ہوں گے، اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنا اس کو طویل ترین کرنا صرف اس کے عذاب کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا تاکہ عذاب زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر کی کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی۔ ایک روایت میں 3 دن کی مسافت، یہاں 42 گز کے الفاظ ہیں، 42 گز ہوگی، اور اس کی داڑھ احد پہاڑ کی طرح، اور اس کے دوزخ کی بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوگی جیسے مکے اور مدینے کے درمیان کے قریب کی مسافت ہے۔ وہی جیسے پیچھے ربضہ کا لفظ گزرا کہ 3 دن کی مسافت وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر کھال کی موٹائی کے بارے میں ایک اور روایت آ گئی کہ 42 گز موٹی کھال ہوگی۔ جتنی موٹی کھال اتنا عذاب زیادہ اس کو سخت محسوس ہوگا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت تھی، حدیث نمبر 5429۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5430، اور راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی زبان کوس 2 کوس تک نکال دے گا جسے لوگ روندیں گے، یعنی اس کی زبان کوس، یعنی سمجھ لیں 1 میل 2 میل تک اس کی زبان لمبی کر دی جائے گی۔ یہ بھی ایک کافر کا عذاب ہوگا، زبان زمین پہ پڑی ہوگی 1-2 میل تک، اور لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوں گے، تو آپ سوچئے کتنی شدید اذیت اور تکلیف ہوگی کہ زبان تو ویسی 2 دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی، اور آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ تو نہیں کہ چلنے والے بڑے آرام سے پاؤں رکھیں گے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ تو اندھا دھند کوئی بھاگ رہا ہوگا، چڑھ رہا ہوگا، گرم پیر، گندے پیر، اور اس کی زبان کچل رہے ہوں گے، میل 2 میل تک زبان، کتنی شدید ذلت، رسوائی اور عذاب۔ تو یہاں دنیا میں ایمان اختیار کرنا کتنا آسان ہے، لیکن ایمان قبول نہ کر کے آخرت کا عذاب سہنا کس قدر مشکل۔ لیکن عقل دیکھیے کہ یہاں کی راحت اور یہاں کا وقتی سکون یہ انسان اختیار کر رہا ہے، اور آخرت کے عذاب کو فراموش کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ توجہ طلب بات ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک راوی حدیث کے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید نے اس کو روایت کیا، 5431 نمبر حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا پہاڑ ہے، یعنی جہنم میں سعود ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، جس میں دوزخی 70 سال تک چڑھے گا اور پھر وہاں سے گرے گا اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یعنی یہ ایک عذاب کی ایک اور کیفیت بیان کی، کیونکہ سارے کفار کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی عذاب میں ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ابھی پہلے بھی بات پچھلے پروگرام میں بھی غالباً گزری تھی کہ 70 کا عدد جو ہے وہ عرب لوگ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم 1000 کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی 1000 بار آپ کے پاس آیا ہوں ملتے نہیں، 1000 بار تم نے چیز مانگی ہم نے تمہیں ہر دفعہ دی ہے کہ نہیں دی۔ تو 1000 کا ہندسہ کثرت کے بیان کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بلند پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنے کی مشقت، اور وہ پہاڑ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈا پہاڑ ہو، آگ کا پہاڑ بیان فرمایا، جہاں ہاتھ رکھے گا ہاتھ سڑے گا، پاؤں رکھے گا پاؤں سڑے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چڑھے گا، اس سڑن کے باوجود، جلنے کے باوجود وہ چڑھتا رہے گا، آگ برداشت کرتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حسرت بڑھانے کے لیے جب وہ چڑھے گا تو اس کو جہنم کا اوپر کا دروازہ نظر آئے گا، تو وہ گمان کرے گا کہ شاید اب میں اوپر چڑھ کے باہر نکل جاؤں گا، تو اس کا جوش بڑھ جائے گا اور وہ سخت عذاب برداشت کرتا ہوا اوپر پہنچے گا، تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کو نیچے دھکا دے دیا جائے گا اور وہ اتنی گہرائی سے آ کے پھر گرے گا۔ تو ایک تو جب انسان گر رہا ہوتا ہے نا، ویسے اس کے دل میں دہشت طاری ہوتی ہے اگر وہ عادی نہ ہو، کیونکہ جو اوپر سے چھلانگ لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دل بھی گھبراتا ہے، لیکن بہرحال کم، اور جو بالکل یہ عادی نہ ہو وہ تو بعض اوقات گرتے گرتے آدمی بہت زیادہ بلندی سے گرے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے دہشت کی وجہ سے، اور وہاں موت نہیں ہے، تو اتنے اوپر پہاڑ سے گرایا جائے گا، اور ایسا نہیں کہ بڑا ہواؤں میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر جہنم ہے، آگ، عذاب، اس کو واپس آتے آتے بھی عذاب، پھر زمین کی تہہ پہ گرے گا اور کتنی چوٹ لگے گی اس کو، پھر اوپر چڑھو پھر اترو، پھر اوپر چڑھو پھر گرو، پھر اوپر چڑھو گرو، یہی سارا معاملات وہاں پر ہوتے رہیں گے۔ انہی سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5432 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کل مہلی کے بارے میں فرمایا، یعنی جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل مہل، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے، یعنی جو تیل کے اوپر کا حصہ ہے ویسا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تو جب وہ پینے کے لیے تیل کی، یعنی مشروب جو اس کو دیا جائے گا جہنمی کو، وہ ایسا ہوگا جیسے تیل کے اوپر کا حصہ، جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی چکنائی سی آ جاتی ہے تیل کے اوپر اور سخت کھولتا ہوا زیادہ گرم ہوتا ہے، کبھی آپ نے چائے بھی پی اوپر کی سطح زیادہ گرم ہوتی ہے، اس طرح تیل اوپر کی سطح زیادہ گرم ہے۔ اب وہ اس کو جب قریب کرے گا، سرکار فرماتے ہیں تو جب اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، اتنا یعنی گرم ہوگا کہ جب وہ قریب کرے گا تو چہرے کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ تصور ہی قائم کریں کہ چہرے کی کھال پگھل کے گر رہی ہے اور اندر کی ہڈیاں نکل آئیں، کس قدر اذیت ناک یہ تصور ہے، اور جس کو یہ اذیت محسوس ہو رہی ہوگی کہ پورے چہرے کی کھال گر رہی ہے جل کر سڑ کر، وہ کس قدر عذاب میں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ اور ختم ہو جائے، وہاں موت ہی نہیں ہے اور یہ عذاب کا تسلسل ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5433 ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ